السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اکثر یہ بات تو سنی ہوگی کہ جو بھی انسان آپ کی کامیابی آپ کی ترقی میں پہلی اینٹ لگاتا ہے تو وہ آپ کی پوری عمارت کو بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے ضرور دیکھتا ہے۔ تو آج یہ ویڈیو میں اس لیے صرف بنا رہا ہوں کہ لاسٹ ٹائم جب میں ان کے ساتھ تھا اور اس کے بعد آج ہماری پہلی ملاقات ہے، اور ملاقات بھی اس طرح ہے کہ سب سے زیادہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے فخر کی بات یہ ہوتی ہے، میں اکثر آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب آپ کا استاد ہی آپ کو کسی انسٹیٹیوٹ پہ بلائے، اپنے گھر بلائے، کسی ایسے ادارے میں بلائے اور صرف اس لیے کہ آپ بچوں کو کوئی لیکچر دے دیں یا اپنا وقت دے دیں، تو اس سے بڑی کوئی بھی فخر کی بات نہیں ہوتی۔ اور آج میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ اسپائر کالج گیمبر میں پرنسپل جو اس کالج کے ہیں، میرے بہت ہی پیارے استاد جن سے میں نے پڑھا، سیکھا، جانا، ارسلان سعید صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر یہ مجھے اس چیز کی طرف راغب نہ کرتے کہ مدثر تم سپیچ کر سکتے ہو، تم بول سکتے ہو، تمہارے اندر یہ گٹس ہیں، تو شاید میں آپ کے سامنے نہ ہوتا۔ اور یہ بات یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ وہ ویسا کام نہیں کر سکتے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو میں اردو میں تقریر کر رہا تھا، یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، انہیں بھی پتہ ہے۔ تو مجھے وہاں پہ جو استاد تھے یاور صاحب، وہ کہتے پتر تو پڑھنے والا بندہ ہے گا، تو اس کام پیچھے نہ پہ۔ تو وہ اس چیز نے مجھے نا بڑا موٹیویٹ کیا۔ میں نے گیا، یہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، تو میں نے انہیں بولا استاد جی میرا نا تو اردو چ کر دیو۔ تو مجھے کہنے لگے کیوں تم کرنا نہیں چاہتے؟ میں نے کہا نہیں، اب میں کروں گا، انگلش میں کروں گا، اور ارسلان سعید صاحب میرے لیے اسپیچ بھی لکھ کے لے آئے ہیں۔ تو وہ دن تھا۔ مختصر یہ ہے کہ پنجاب یوتھ فیسٹیول کے تحت جو پرائم منسٹر تھے وہ کروا رہے تھے، اور میری پورے ڈسٹرکٹ میں پہلی پوزیشن آئی تھی، اور ان کا سب کا جو سہرا ہے وہ ارسلان صاحب کے سر پہ جاتا ہے، جنہوں نے مجھے بولنا سکھایا، مجھے موٹیویٹ کیا، اور مجھے آج بھی وہ جو ٹاپک ہے وہ یاد ہے کہ بی دا چینج یو وانٹ ٹو سی، اور مجھے اے ٹو زی وہ اسپیچ سر آج بھی یاد ہے۔ تو سب سے پہلے میں ان سے ہی پوچھوں گا، آغاز کروں گا، اور اس میں قطعاً یہ مبالغہ نہیں ہے کہ میں اپنی تعریف کروانا چاہتا ہوں یا اپنے استاد کو سامنے بٹھا کے میں ان کی تعریف کر رہا ہوں۔ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ تک پہنچنی چاہیے تاکہ اس سے اور زیادہ بچے موٹیویٹ ہوئیں۔ سر، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں کر سکتا ہوں، یا اس کے بعد آج ہماری ملاقات ہو رہی ہے تو کیا امپرومنٹ آپ کو نظر آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ میرے انسٹیٹیوشن میں تشریف لائے اور بچوں کو اپنے قیمتی نالج سے ان کا استفادہ کیا، ان کی بہتری کے لیے کام کیا، اور یقیناً آپ کے الفاظ ان کے لیے پازیٹیو چینج لائیں گے ان کی لائف میں۔ تو میں کافی دنوں سے محسوس کر رہا تھا کہ بچے جو ہیں یہاں کے وہ تھوڑے سے بیکورڈ ایریا سے تعلق رکھتے ہیں، یا کچھ ایسے ہیں جن کو پراپرلی گائیڈ نہیں کیا گیا۔ تو میں خود تو کر ہی لیتا ہوں، لیکن میں چاہتا تھا کہ کوئی ایکسپرٹ موٹیویشنل اسپیکر آئے۔ تو جیسے ہی میں نے سوچا کہ کس کو بلایا جائے تو فوراً میرے ذہن میں مدثر اقبال چودھری صاحب کا نام آیا کہ مدثر صاحب کو بلایا جائے۔ ویسے میں پہلی دفعہ آپ کو مدثر صاحب کہہ رہا ہوں، نہیں آپ مجھے مدثر صرف پکار سکتے ہیں، اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ تو وہ آپ کے آڈینس بھی تو سن رہی ہیں، کوئی بات نہیں، آڈینس کو میں بتا دوں گا کہ آپ میرے استاد ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ روئیں گے تو میرے بیٹے ہی ہمیشہ۔ تو ایکچولی کیا تھا کہ جب میں آپ لوگوں کو پڑھاتا ہوتا تھا بی کام میں، پاک کالج کی بات ہے، تو میں نے آپ کے اندر وہ کرنٹ وہ گٹس فیل کیے تھے جب آپ کویسچننگ کرتے تھے کلاس میں، اور آپ بڑے کانفیڈنٹ ہو کے کھڑے ہو کے کویسچن کرتے تھے۔ تو پھر وہ یہ ہوا کہ ایک دم ایسے یوتھ فیسٹیول آیا، اور ہمیں یہ تھا کہ ہم نے سلیکٹ کرنا ہے دا بیسٹ آف دا کینڈیڈیٹ، اور کمپیریٹیولی ہمارا کالج چھوٹا تھا باقی کالجز کی نسبت جو بڑے کالجز سے، اور ہمارا مقابلہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ اب ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے مجھے اپنا بہترین کھلاڑی میدان میں اتارنا تھا، اور پھر ٹرائلز لیے، لوگوں کے سنے کس طریقے سے بولتے ہیں، تو اس میں مجھے مدثر کا بولنا جو ہے وہ بہت پسند آیا۔ حالانکہ میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا کئی دفعہ، میں نہیں کر سکتا۔ مدثر تو کر ہی نہیں رہا، آپ تو کر ہی نہیں رہتے، آپ تو کہتے کہ میں نے نہیں کرنی، لیکن آئی واز آف دا ویو کہ آپ کو کرنی چاہیے۔ ایکچولی وہ سٹیج کا جو فیئر ہوتا ہے نا، وہ ایک دفعہ ہی زندگی میں اتارنا پڑتا ہے، اور وہ اس دن آپ کا وہ سٹیج کا فیئر جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور الحمدللہ جب میں وہاں سے سرخرو ہو کے نکلے ہم وہاں سے، کتنا بڑا خوشی کا دن تھا کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ پہلی، اور اس وقت وہ کمپٹیشن جو ہے جب شہباز شریف صاحب کا دور تھا،
تو وہ کمپٹیشن ان دا ریئل سینس کروائے جاتے تھے اور اس میں کیش پرائز ملا تھا. آپ نے مجھے پارٹی دی تھی اس کی؟ پتہ نہیں, مجھے یاد نہیں ہے, لیکن اب لے لیں گے پارٹی اگر نہیں دی تھی تو. بہرحال جو ہے وہ بڑا اٹ واز اے گالا ڈے فار ہم اینڈ فار می ٹو, کیونکہ میرا بھی ٹیچنگ کا پہلا ایکسپیرینس تھا. آئی واز اونلی 22 دین, اور مدثر میرا اسٹوڈنٹ تھا اور یہ جیت کے آیا اور اٹ واز اے فیدر ان مائی کیپ, اور بہت بڑی خوشی ہوئی. اٹ واز اے بگ ڈے فار می. Actually sir, the words you write and the way I deliver those words, it's amazing, so amazing. It was just amazing. اور وہ پہلی دفعہ تھا جب میں نے وہ بیچ میں پوئٹری وغیرہ کا یوز کیا تھا. اور Say this city has 10 million souls. W.H. Auden کی پوئم ہے, بڑا زبردست رائٹر ہے, وائسٹن ہیو آڈن. اور say this city has 10 million souls, some are living in mansions and some in holes. اور اس میں سر سب سے بڑی بات جو میں آپ کو کہنا چاہوں گا اور اپنی آڈینس کو بھی, اس میں ایک سب سے بڑا جو لیسن ہے, آپ کو پتہ ہوگا کہ جس دن ہم نے جانا تھا اس سے ایک دن پہلے ہمارے جو پرنسپل صاحب تھے, آغا صاحب, انہوں نے آ کے وہ لینا تھا سارا ڈیمو کہ بچے ریڈی نہیں. اس میں بھی میں فیل ہوا تھا, مجھے نہیں یاد کہ مجھے بھول گیا اور میں اتر کے سوری کر کے آ گیا. تو آغا صاحب نے شاید آپ سے بولا ہوگا کہ اس بچے کو آپ نے تیار کرو, یہ پوزیشن لے آئے گا. تو اس کے بعد کلاس میں ووٹنگ بھی ہوئی تھی. تو جواد کو تقریباً 95% ووٹ پڑے تھے اور میرے لیے 2-3 نے, ایک نے میرا خیال ہاتھ اٹھایا ہوگا کہ پوزیشن لے کے آئے, لیکن وہ میرا تو آپ کی فیور میں اٹھا تھا نا. اور میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں, اس میں سب سے اہم بات, جب وہ ساری ہوگی میں گھر گیا, میں نے کہا مدثر ایک بات جو آج سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ پورا کالج نے تمہارے حق میں آواز نہیں اٹھائی, ہاتھ نہیں اٹھایا, اور یہ غلط بات نہیں ہے. بالکل تمہارے اندر وہ شاید چیز نہیں ہے جو انہیں دوسرے لڑکے میں نظر آ رہی ہے. تو سر میں آج آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, وہاں پہ کھڑے ہو کے میں گھر دوسرے کمرے میں تھا, میں بڑا شیشہ لے کے آیا اپنے کمرے میں, میں نے یہ سوچ کے تیاری سٹارٹ کی, میں نے کہا یہ ہزاروں ہاتھ اٹھے ہیں کہ جو کہہ سکتے ہیں میں نہیں کر سکتا, لیکن ایک وہ استاد جنہوں نے مجھے میرے انکار پہ بھی مجھے کہا کہ یار تم کر سکتے ہو, تو میں نے کہا اس ایک ہاتھ کو میں نے نیچے نہیں آنے دینا. تو الحمدللہ وہ جو ہاتھ اوپر تھا اب جو ہے وہ ہمارا فخر سے سینہ چوڑا کر دیا آپ نے. اور جس طرح آپ کام کر رہے ہیں, جس طرح سے آپ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, جس طرح سے آپ ان کو دیکھیں, کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دینا یا کسی ڈی موٹیویٹڈ بندے کو موٹیویٹ ہی کر دینا, یہ اس کی زندگی پہ اتنا بڑا احسان ہے. ایون میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ موٹیویشن کے ذریعے جن کے دل کر رہا ہوتا ہے کہ یار سوسائڈ کر لیں, وہ اپنے سوسائڈل اٹیمپٹ سے پیچھے آ جاتے ہیں. دے کم ٹو لائف اگین. اور اکثر لوگ کہتے ہیں جی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ انسان کو موٹیویٹ کیا ہے. احادیث پڑھیں تو اللہ کے نبی نے انسانوں کو موٹیویٹ کیا ہے. تو موٹیویشن دینا بھی ٹیچر کا ہی, معلم کا ہی کام ہے. اور آپ جو ہے بڑا زبردست اپنی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, مجھے بڑی خوشی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں دے اور آپ کی جو ہے وہ اور زیادہ آپ کی زبان میں تاثیر پیدا کرے. اور آپ کا جو یہ بے لوث ہونا ہے نا, یہ آپ کی زبان میں تاثیر پیدا کرتا ہے. میں آپ کے آڈینس کے سامنے آپ کو یہ ایڈوائز کر رہا ہوں کہ کبھی بھی کسی چیز کا بھی لالچ نہیں کرنا. اگر آپ لالچ نہیں نہ کریں گے, اگر آپ ہول ہارٹیڈلی کام کریں گے, اگر آپ پورے دل کے ساتھ کام کریں گے, تو آپ کی زبان میں تاثیر ہوگی, لوگ سمجھیں گے بھی. جب آپ لالچ کرتے ہیں تو پھر کسی چیز کی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ویسے آپ بھی یہی ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے کہہ رہے تھے. اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں, یہاں پہ انہوں نے بات کی, ان کی مجھے کال گئی کہ اس طرح یار بچوں کو ٹائم دو, تو کس دن آ سکو گے؟ تو یہ سامنے بیٹھے, میں نے کہا سر آپ یہ نہ پوچھیں کس دن آ سکتے ہو, آپ حکم کریں کس دن مجھے آنا ہے. تو انہوں نے مجھے ساتھ بھی یہ کہا کہ آپ کی مطلب فیس وغیرہ کیا ہے, تو پنجابی تو میرا آسان نکل گیا کہ ان استاد نے ساڑھے تو پوچھتے پہ. باقی یہ بات واقعی سچ ہے کہ لالچ اگر آپ دل میں لے کے یہ سوچ کے جائیں گے نا میں 10,000 روپے اس لیکچر کا لینا ہے, اور بدلے میں لوگ آپ کو سنیں بھی اور آپ کے دل میں تاثیر بھی پیدا ہو, تو سر یہ غلط ہے. ایک وقت میں ایک کام سر ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, یا لالچ ہو سکتا ہے یا پھر آپ کو عزت مل سکتی ہے, اور میں نے عزت کو چنا. ایکچولی دیکھیں آپ بھی ٹیچر ہی ہیں, جو لائف کوچ ہیں, آپ لوگوں کو جینے کا طریقہ سکھاتے ہیں, آپ سافٹ سکلز دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پھر جب آپ ایک ٹیچر ہوتے ہیں اور آپ اسٹوڈنٹ کو سکھا رہے ہوتے ہیں نا, اگر آپ اس کے اندر معاوضہ یا پیسوں کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے نا, تو پھر اسٹوڈنٹ کا اور آپ کا تعلق وہی ہونا چاہیے جو ایک کسٹمر کا اور ایک دکاندار کا ہوتا ہے. پھر آپ اس کے روحانی والد اور بڑے بھائی اور وہ موٹیویٹر اور یہ فلاں فلاں بننے کی کوشش نہ کریں. جب آپ لالچ کرتے ہیں تو پھر وہ صرف وہی رشتہ رہتا ہے, وہ کسٹمر والا ریلیشن رہتا ہے. لیکن ہم تو روحانی والدین بن جاتے ہیں نا بچوں کے, تو اس کے لیے پھر ان ساری چیزوں کو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کہیں سے 10,000 لیتے بھی ہیں
اگر آپ 20,000 لیتے بھی ہیں تو وہ کبھی بھی ایکول ہو ہی نہیں سکتا ٹو دا سروسز یو گیو, کیونکہ آپ کی سروسز انمول ہیں. وہ ظاہر ہے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے چاہیے بھی تو ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ دیتا ہے. پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا, پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا. اور دوسرے نمبر پہ میں ایک اور آپ کو اسی ویڈیو کے وساطت سے میں آپ لوگوں کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی سر کالجز ہیں یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, کیونکہ کالج پڑھانے کا ایکسپیرینس آپ کا بہت زیادہ ہے. جی, کالجز میں صرف سائنس کمپیوٹر کامرس نہیں ہونا چاہیے, بچوں کو سافٹ سکلز بھی سکھانی چاہیے, بالکل سکھانے چاہیے. اب دیکھیں ہم کیمرے پہ ہیں, بچوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہاؤ ٹو فیس کیمرہ, ہاں جی بالکل, ریکارڈ کس طرح کرنی ہے, اس کو فیس کس طرح کرنا ہے, اور یہ ساری چیزیں بچوں کو آنی چاہیے. اور سب سے بڑی بات پرسنل لائف اکیڈمک لائف میں زمین آسمان کا, بالکل ایسے ہی. بچوں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ آپ کے اوپر اگر مشکل کبھی آتی ہے, اگر آپ کبھی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے, سوسائٹی میں رہتے ہوئے آپ نے کس طرح زندگی گزارنی ہے, فیوچر پلاننگ کس طرح کرنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہر کالج کی ضرورت ہے, اور یہاں بیٹھے میں آپ سے کہہ رہا ہوں ان فیوچر میرے اس معاملے میں آپ کو کہیں بھی ضرورت پڑے آپ نے ایک آواز دینی ہے, اور میں آپ کے لیے اور خاص طور پہ بچوں کے لیے حاضر ہوں. اور اس کی سر ایک وجہ ہے, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, صرف ایک وجہ کہ سر جو چیز مجھے نہیں نہ ملی, جو چیز ہمیں نہیں نہ ملی, وہ آنے والے بچوں کو اور ان بچوں کو ملنی چاہیے, میرا یہ بلیو ہے. بالکل. اچھا, میں نے مجھے 1 مہینہ ہوا ابھی ایز پرنسپل یہاں پہ جوائن کیے, میں بھی یہی سوچ لے کے آیا تھا. ظاہر ہم استاد شاگرد ہیں, ہماری سوچ تو تھوڑی ملے گی. میں جب یہاں پہ آیا نا تو مجھے بھی وہی چیزیں میں نے سوچا, میں نے کہا یار جو چیز مجھے نہیں نا ملی وہ میں نے ان بچوں کو ضرور یہاں کے پرووائڈ کرنی ہے. دیکھیں بہت ساری اپرچونٹیز ایسی تھیں جو میں بڑی آسانی سے حاصل کر سکتا تھا, لیکن میں نے نہیں کی کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا, مجھے بتانے والا ہی کوئی نہیں تھا. ہمیں فلاں بیٹھا ہے, ہم گھر بیٹھے ہوتے ہیں, فلاں رشتہ دار جس نے زندگی میں خود کچھ نہیں کیا وہ آگے کہہ رہا ہوتا ہے بیٹا FSC کر لو, ایسے یہ کر لو, وہ کر لو, سائنس پڑھ لو, خود کچھ بھی نہیں کیا ہوتا زندگی میں. جو آپ کو اڑنا سکھائے نا, تو اگر آپ اڑنا سیکھ جائیں تو واپس کسی نہ کسی دن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کبھی بھی اس گھونسلے میں واپس نہیں آئیں گے تو یہ آپ غلط سوچ رہے ہیں. آپ زندگی میں کبھی اڑتے اڑتے اتنے تھک جائیں گے کہ سر آپ واپس اسی گھونسلے میں ضرور آئیں گے, اور اگر ایسی سچویشن میں وہ آپ کو ملیں گے تو ان کو بھی دکھ ہوگا اور آپ کو بھی شرمندگی ہوگی. اس لیے ہمیشہ احترام رکھیں, اور اتنا احترام رکھیں کہ زندگی کے 10 سال بعد 20 سال بعد بھی آپ ان سے ملیں, آپ کی طرف عزت ہو اور ان کی طرف خوشی ہو. تو آخر میں سر ہمارے اسٹوڈنٹس کو کوئی نصیحت کوئی بات وہ آپ پہ. تمام تر جو مدثر صاحب کو سنتے ہیں میں یہی کہوں گا کہ جیسے فنی کنٹینٹ شیئر کرتے ہیں لوگوں پہ احسان کریں, ایسے لوگوں کا, صرف مدثر صاحب کا ہی نہیں بلکہ اور بھی جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کا کنٹینٹ شیئر کریں, ان لوگوں کو حوصلہ افزائی کریں, ان کو انکریج کریں تاکہ یہ لوگوں کی اور مدد کرتے رہیں. باقی محنت کریں زندگی میں, محنت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا انسان کو, لیس للانسان الا ما سعی. اس بات پہ یقین رکھیں کہ اللہ کبھی محنت رائے گا نہیں جانے دے گا. بہت شکریہ آپ سب کا, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ یہاں پہ تشریف لائے, مجھے بڑی خوشی ہوئی. تھینک یو ویری مچ.